نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، الحمدللہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ پہلا مہینہ ہے اسلامی سال کا محرم الحرام، اور دوسرا مہینہ ہے صفر، اور تیسرا مہینہ ہے ربیع الاول۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے، وہ مقدس مہینہ ہے جس مہینے میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ جس مہینے میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے، اس لحاظ سے یہ مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، بہت ہی مبارک مہینہ ہے، بہت ہی خیر کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اپنا عظیم انعام عطا فرمایا ہے، عظیم احسان فرمایا ہے کہ اپنے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے لیے ربیع الاول کا انتخاب فرمایا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بارے میں جمہور محققین کا 3 باتوں پر اتفاق ہے۔ کتنی باتوں پر؟ 3 باتوں پر اتفاق ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا سال کون سا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ کون سا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن کون سا ہے۔ تو ان 3 چیزوں کے بارے میں محققین حضرات کی تحقیق یہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا سال عام الفیل ہے، ہاتھیوں والا سال۔ جس سال ابرہ بادشاہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر مکہ معظمہ پر چڑھائی کی تھی، اسی سال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ اور دوسری بات، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جمہور محققین کے نزدیک ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، اور ہر مہینے کو اللہ تعالیٰ نے انعامات سے نوازا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ تو تمام جمہور محققین کے اتفاق ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن کون سا ہے؟ ہفتے کے دنوں میں سے سوموار کا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا دن ہے۔ جس سال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ سال بھی خیر و برکت والا سال ہے۔ جس مہینے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ مہینہ بھی خیر و برکت والا ہے، اور جس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ دن بھی خیر و برکت والا ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں سوموار کے دن مکہ معظمہ میں عبد المطلب کے گھرانے میں حضرت عبداللہ کے گھر میں حضرت سیدہ طاہرہ آمنہ کی گود میں تشریف لائے۔ تو یہ مہینہ ربیع الاول کا مہینہ تھا اور سوموار کا مبارک دن تھا۔ تو اس لحاظ سے کہ اس مہینہ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، تو یہ بہت مبارک مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم انعام اور عظیم احسان کا مہینہ ہے کہ اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ اور باقی رہی یہ بات کہ ربیع الاول کے مہینے میں
شریعت کا کیا حکم ہے، کیا احکامات ہیں، اس کی کیا فضائل ہیں، اس میں امت کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، تو وہ الگ احکام انشاءاللہ دوسری مجلس میں بیان کیے جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے یہ بہت مبارک مہینہ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ میڈیا پر بات چل رہی ہے کہ جب ربیع الاول کا چاند نظر آتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں اور میسج چلاتے ہیں کہ ربیع الاول کی 1 تاریخ کو جس نے کسی کو مبارکباد دے دی ربیع الاول کی، تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس پر جہنم حرام ہو جائے گی، اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ یہ بات نہ قرآن پاک میں موجود ہے، نہ حدیث پاک میں موجود ہے، نہ کسی مستند احادیث کی کتاب میں موجود ہے۔ اس لیے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ مستند بات نہیں ہے۔ لہٰذا صرف اس بات کو سمجھ کر کہ ہم نے بس ربیع الاول کی مبارک دے دی ہے، ہم جنتی ہو گئے، پھر جو مرضیہ کرتے رہیں، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اور ربیع الاول کا مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ میں تشریف لائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور سچی غلامی نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔